یہی ریسرچ پیپر ہمیں بتاتا ہے کہ اٹ ٹیکس کوائٹ اے لانگ ٹائم ٹو لرن دا ریلیشن شپ بٹوین اے پروگرام آن دا پیج، جو انہوں نے کلاس روم میں کروایا تھا نا، اگر کروایا تھا، میرا خیال میں تو صرف انہوں نے کچھ سی پلس پلس کی کچھ پوائنٹرز اور یہ اور ریز اور یہ چیزیں ڈیفائن کر دی تھیں اور ان کا تھوڑا بہت استعمال بتا دیا تھا. اگر ہاتھ سے ایگزیکیوٹ بھی کروا دیا پھر بھی اٹ ٹیکس اے کوائٹ لانگ ٹائم ٹو لرن دا ریلیشن بٹوین اے پروگرام آن دا پیج اینڈ دا میکینزم اٹ ڈسکرائبس. اٹس اے لیونگ تھنگ. A program is a living thing. Students have difficulties in understanding that each instruction is executed in the state that has been created by the previous instructions. یہ سیکوینشلی چلتا ہے کام، یہ فارمولا نہیں ہے. یہ چیز ہی انہیں سمجھانا اچھا خاصا مشکل ہے. He stated that there should be a simple notational machine that simplifies the language and the machine so that all the program transformations can be visible. For example, logo. It is based on the fact that all instructions concern moving. ایک ٹرٹل کو موو کرنا ہے صرف لوگو کے اندر. انہوں نے کہا جی سی پلس پلس دفع کرو اس کو. پروگرامرز کے لیے بہت اچھی ہوگی، پروگرامنگ سکھانے کے لیے یہ اچھی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بڑی مزیدار بات آتی ہے. پروگرامنگ جب ہم کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی تو ہمارے سامنے ہے، ہائی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے، سی پلس پلس کا ہائیسٹ کمپائلرز ہمارے سامنے ہے. جو ٹیکنالوجی آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، پیڈاگوجی نہیں. اٹ از بیسڈ آن، لوگوں کی بات کر رہا ہے، اٹ از بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ آل دا انسٹرکشنز کنسرن موونگ اے ٹرٹل. کچھوا موو کیسے کرے، آگے پیچھے لیفٹ اور رائٹ، اتنی پروگرامنگ لینگویج ہونی چاہیے. دیٹ از ڈرائنگ آن دا ڈسپلے thus making the program state and transformations clearly visible. اب ظاہر ہے پہلے اگر ٹرٹل آگے کی طرف موو کر چکا ہے 10 قدم، اور اب آپ کہتے ہیں کہ وہ مڑ جائے، تو وہ 10 قدم آگے جانے کے بعد مڑے گا. اگر آپ ایک قدم آگے جانے کے بعد کہتے ہیں مڑ جائے، تو وہ ایک قدم آگے جانے کے بعد مڑے گا. آخری انسٹرکشن اس سائڈ پہ مڑنے کی ہے، لیکن پہلی جو انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اسٹیٹ مختلف ہو جاتی ہے. However, most of the universities are required to teach programming languages that are close to those used in the industry, and only rarely it is possible to select the approach for an introductory programming course based only on pedagogical reasons. یہ ایک انتہائی پرٹیننٹ ریزن ہے. ایک بالکل وہ جو جرم ہوا تھا اس کی پوری وجہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. پیڈاگوجیکل کنسرنز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ سی پلس پلس سے نہ شروع کریں. آپ ایک ایسی لینگویج سے شروع کریں جو سکھانے میں آسان ہو. سی پلس پلس سکھانے میں بہت مشکل ہے، پرابلم سالونگ میں بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ لکھی گئی ہے ایڈوانس پروگرامنگ کے لیے. سکھانے میں پیڈاگوجیکلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یہاں پہ ایک کانفلکٹ ارائز ہو رہا ہے. آپ نے سوچنا ہے، ایک ٹیچر جو پروگرامنگ کا ٹیچر ہے اس نے سوچنا ہے کہ اب وہ کیا کرے. اگر وہ لوگو استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے جو پیڈاگوجیکلی سکھانے آسان ہے لیکن انڈسٹری میں استعمال نہیں ہوتی، تو پھر اس کو اگلے کورس میں جا کے جب یہ ساری چیزیں اس کو آ جائیں گی تو پھر انڈسٹری کی لینگویج بھی سکھانی پڑے گی، اس لیے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے انڈسٹری میں جا کے کام کرنا ہے. لیکن ایک دم سے جمپ لگانا اس لینگویج کے اوپر جو انڈسٹری میں استعمال ہو رہی ہے، پیڈاگوجیکلی اٹ از a no. Technologically it is a no. Pedagogically and technology it is a no. پھر وہ کہتا ہے کہ there is little often correspondence between the ability to write a program and ability to read one. Programming courses should include both
In addition, some basic test and debugging strategies should be taught, جو ہم نہیں پڑھاتے. ہم ان کو صرف سنٹیکس کراتے ہیں، پروگرام لکھنا سکھاتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے کہ جب پروگرام نہیں چلے گا، کمپائل نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو گے، اور وہی کچھ ہوتا ہے، اور جب بھی ان کو زیرو ملتا ہے. Get the point? There are often mistakes in the design and bugs in the code جو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. This requires an ability to track code to build a mental model of the program and predict its behavior. This is one of the skills that could be developed by emphasizes program comprehension and debugging strategies in the programming courses. ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ Give them examples of programs that will not run properly, that may give compilation errors, that do not run according to our expectations. Make them mistakes in the class. Do not start with right programs. Start with wrong programs. Mistakes. Make them commit mistakes in the class, not in the lab. یا چلیں وہاں پر بھی کر لیں اور یہاں پر بھی کر لیں. ان مسٹیکس کو لرننگ کے طور پہ استعمال کریں. ان مسٹیکس کو زیرو دینے میں استعمال نہ کریں. ان مسٹیکس کو ان کی سیلف اسٹیم ختم کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ آپ کے سامنے کتاب میں ہے، میتھمیٹیکل مائنڈ سیٹس. ابھی پچھلے لیکچر میں انٹروڈیوس کی تھی، ابھی منگوائی ہے کتاب. ہارڈ کاپی مجھے شاید کل یا پرسوں اس کی مل جائے. اتنی مجھے پسند آئی تھی یہ کتاب کے ہارڈ کاپی آنے کے باوجود، اس کی سافٹ کاپی آنے کے باوجود میں نے ہارڈ کاپی، اور اس میں کہا ہے دی پاور آف مسٹیکس اینڈ اسٹرگل. تو کلاس روم لیکچرز کے اندر، پروگرامنگ کے اندر اور کہیں بھی یہ جنرل بات ہے بالکل. فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری میں تو اور بھی زیادہ. کیا کیا غلطیاں آپ نے پرفارم کی ہیں اپنی ہسٹری میں، ان سے سیکھ لیں کچھ. ان غلطیوں سے ہی آپ سیکھیں گے جو آپ نے کی ہیں.